آج خورشید تاج صاحب ان کے جملہ برادران انہوں نے جس محبت سے چودھری رؤف تاج صاحب، چودھری یاسین تاج صاحب، چودھری فاروق تاج صاحب، چودھری خورشید تاج صاحب، چودھری یاسر تاج صاحب، چودھری امتیاز تاج صاحب، چودھری عثمان تاج، تنویر، بشیر، آکاش، عمر فاروق، تاثیر، خورشید، حسنین اور آصف، انہوں نے بڑی محبت سے، پیار سے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ جلیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ وقت بڑا قلیل ہے، کہیں قریب ہی کوئی نماز جنازہ بھی ہے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے، پروگرام کی طوالت کی وجہ سے وقت بہت گزر چکا ہے۔ میں اتنا ٹائم نہیں لوں گا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی اے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کی وہ شان بیان کی ہے جو کسی پیغمبر اور نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا۔ علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا اور اس کی بہت سی وجوہات شان نزول میں بیان فرمائی گئی۔ ایک یہ فرمایا گیا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو تاجدار مدینہ کو عطا فرمایا گیا۔ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، بعض نے لکھا کہ اس سے مراد علم اور حکمت ہے، اور اکثریت نے یہ لکھا کہ اس سے مراد نبی کی آل ہے۔ اگر اس سے مراد حوض کوثر لیا جائے یا نہر کوثر لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نہر مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ جس کی زمین یاقوت اور موتیوں سے بنی ہوئی، یعنی جس پہ وہ نہر بہہ رہی ہے، وہ پانی چل رہا ہے، اس کی زمین یاقوت اور موتیوں سے بنائی گئی ہے، اور اس کے کنارے جو ہیں وہ سونے کے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، اور اس میں جو بہنے والا پانی ہے، جو چلنے والا پانی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک مرتبہ پی لے گا اسے پھر عمر بھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، عمر بھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ حوض کوثر سرکار کو عطا فرمایا گیا، اور تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور پھر یہ کمال ہے کہ جو عطا میرے مصطفیٰ کو ہوئی، مصطفیٰ نے اس کو علی کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ یہ اعزاز صرف مولا علی کو حاصل ہے، یہ اعزاز حق کی اس کلی کو حاصل ہے، اس اللہ کے ولی کو حاصل ہے کہ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پہ علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ حوض کوثر پہ علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ
کہ حوضے کوثر مصطفیٰ کو ملا، مگر مصطفیٰ نے اس کا ساتھی علی کو بنا دیا۔ مصطفیٰ نے اس کا ساتھی علی کو بنا دیا۔ اب اگر اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، تو یہ بھی اللہ کی بڑی عطا ہے۔ یعنی تاجدار مدینہ کے جو معجزات ہیں، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اگر یہ عطا ہوا، اس میں علم عطا ہوا، ایک وقت یہ تھا کہ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ سائنسدان بھی بنتے تھے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ سیاستدان بھی بنتے تھے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ریاضی دان بھی بنتے تھے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ماہر حکمت بھی بنتے تھے، صاحب حکمت بھی بنتے تھے۔ یہ قرآن تھا جس کا ایسا نشہ تھا کہ جب یہ نشہ نہیں چڑھا تھا، صدیق تھا، جب یہ نشہ چڑھا تو صدیق اکبر بن گیا، جب یہ نشہ چڑھا تو صدیق اکبر بن گیا۔ یہ قرآن کا نشہ نہیں چڑھا تھا، عمر تھا، جب یہ نشہ چڑھ گیا فاروق اعظم بن گیا۔ اور جب قرآن کا نشہ علی کو نہیں چڑھا تھا، علی تھا، مگر جب یہ نشہ چڑھ گیا تو شیر خدا بن گیا، مشکل کشا بن گیا۔ اور جب یہ نشہ عثمان کو چڑھا تو غنی بن گیا۔ اس لیے قرآن اگر یہ